رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جہاں بھی ہو وہیں سے صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے صدا سرکار سنتے سنتے پس دیوار سنتے میرا ہر سانس ساتھ چلتا میرا ہر سانس کے ساتھ چلتا دل کے دھڑکنے بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے بھی وہ رفتار سنتے ہیں اور کھڑے رہتے دہلیز پر کھڑے رہتے دہلیز پر فقیروں کی صدائیں بھی شب ابرار سنتے ہیں فقیروں کی صدائیں بھی شب ابرار سنتے ہیں اور میں رحمت للعالمین میں صدقے رحمت للعالمین کے پکارو جتنی بار پکارو چاہے جتنی بار ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار ہر بار
سنتے ہیں اور مسافر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں مسافر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان میرا ایمان میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے پسے دیوار سنتے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے خلیفہ علامہ اسد اللہ طارقی صاحب نے پیش کی۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی لا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیر انٹرنیشنل نارتھ کراچی پاکستان سے ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کے ہمراہ رمضان مبارکہ کی خصوصی ٹرانسمیشن جواہر رمضان کی آج تیسری نشست کے اندر حاضر خدمت ہے۔ آج الحمدللہ عزوجل سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم ہے، یوم وصال ہے۔ آج قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عجائبات و کمالات کا جس طرح ایک تسلسل کے ساتھ ذکر چل رہا ہے اسی کو ہی کنٹینیو کریں گے۔ شاعر کہتے ہیں کہ نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ زہرا، اور نبی کی آل ہمارا عظیم ورثہ ہے، نبی کی آل ہمارا عظیم ورثہ ہے، یہ لا زوال وراثت ہے فاطمہ زہرا۔ اور زمانہ کہتا ہے جس کو حسن حسین کی ماں، زمانہ کہتا ہے جس کو حسن حسین کی ماں، رسول پاک کی اطرت ہے فاطمہ زہرا، رسول پاک کی اطرت ہے فاطمہ زہرا۔ اور تمہارے نام جو اتری ہے آیت تطہیر، تمہارے نام جو اتری ہے آیت تطہیر، یہ بے مثال کرامت ہے فاطمہ زہرا۔ اور نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے زوجائے حیدر، نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے زوجائے حیدر، علی کے پاس امانت ہے فاطمہ زہرا، علی کے پاس امانت ہے فاطمہ زہرا۔ اور تمہارے بالوں کو دیکھا نہ چاند سورج نے، تمہارے بالوں کو دیکھا نہ چاند سورج نے، حیا کی چادر عزت ہے فاطمہ زہرا۔ اور رضا و صبر کی ملکہ نبی کی شہزادی، رضا و صبر کی ملکہ نبی کی شہزادی، عبادتوں کی حقیقت ہے فاطمہ زہرا۔ اور تمہارا در یہ اجاگر کبھی نہ چھوڑے گا، تمہارا در یہ گداگر کبھی نہ چھوڑے گا، تمہارے در سے ہی عزت ہے فاطمہ زہرا۔ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور آج سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم ہے، جی یوم تو انہی وصال کی ہے آپ کا۔ مناقب اور فضائل سے آغاز کیجیے۔ آپ کا آج حضرت بیوی طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا آج یوم وصال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پہ بڑی عنایت فرمائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز اللہ میں ہے۔ تو اس کا واقعہ ایسا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لائے، تو آپ نماز پڑھ رہی تھیں، تو آپ تشریف فرما ہو گئے انتظار میں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ آ گئے اور آپ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں، فاطمہ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آئے، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ کوثر جو ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے مراد جو ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا ہیں۔ کیوں کہ آل فاطمہ ہی آل رسول ہے، سبحان اور اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظمت دی کہ والد سردار الانبیاء ہیں، سبحان اللہ، بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اللہ سبحان شوہر ولیوں کے سردار ہیں، اور آپ جنت کی عورتوں کی سردار۔ سبحان سبحان کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی دوسری ہستی نہیں پیدا کی، اللہ بے شک، آپ یکتا ہیں اس معاملے میں۔ اور کمال بات یہ ہے کہ آپ ہی کی آل سادات ہے، اور آپ ہی کی آل کو اطرت حاصل ہے آپ کی وجہ سے۔ سبحان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑھا کریں، تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبحان یعنی کہ درود مکمل نہیں ہوتا اگر آل پہ درود نہ بھیجا جائے۔ تو یہ آپ کی عظمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، بہت ساتھ دیا، یعنی کہ آخری وقت تک آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح خیال رکھا، یہاں تک کہ جب لوگ آپ کے ساتھ ظلم کرتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے، آپ ہی، جیسے کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ مکے میں نماز پڑھ رہے تھے، تو عتبہ نامی ایک شخص نے آپ کے سجدے میں تھے تو آپ پر وجوڑی ڈال دی اونٹ کی لا کے۔ آپ بی بی فاطمہ بھاگی بھی گئیں اور آپ نے وجوڑی ہٹائی اور صاف کیا۔ تو آپ نے ہر دور میں، ہر مشکل وقت میں، جب ابتدائی اسلام کا دور تھا اور آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار زیادتیاں اور ظلم کر رہے تھے اور آپ کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، تو آپ نے آپ کا بہت ساتھ دیا اس وقت۔ آپ ہی آپ کے لیے جو تھیں پریشان ہوتی اور آپ کے لیے جاتی آتی، آپ کی خاطر توازو، آپ کی تیمارداری کرتی، بہت زیادہ آپ نے ساتھ دیا، اور آپ بے انتہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کرتی تھیں۔ آپ واحد ہستی تھیں کہ جن کو دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے بیٹھنے کے لیے آپ کے لیے۔ تو یہ عظمت آپ ہی کو حاصل ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے ایسا، اور آپ کی آل ہی آل رسول کہلائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر اتنا فضل و کرم فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
ایک قرآن اور ایک اپنا اہل بیت. اہل بیت سے یہی لوگ مراد ہیں. اور آیات تطہیر بھی ان کے لیے ہے. انہی 5 ہستیوں کے لیے. اسی لیے ان کو پاک پنجتن کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کی تطہیر کی گواہی دی ہے. تو یہ آل رسول اور قرآن، آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی فطرت، اہل بیت. یہ ایک دوسرے سے قیامت تک جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یہ میرے سے آب کوثر پہ، حوض کوثر پر آ ملیں گے. تو قرآن کو سمجھنا ہے تو آل رسول سے سمجھا جائے. اور یہی وہ ہستیاں ہیں جن سے حق الگ نہیں ہوگا قیامت تک. آج ایسا دور ہے کہ بس آل رسول کو ایک طرف کر دیا گیا ہے. جی اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے توسل سے اللہ تعالی ہمیں ہدایت پہ رکھے آمین اور گمراہ ہونے سے بچائے. آمین. آج کی جو گمراہیاں ہیں اللہ تعالی ہمیں آپ کے وسیلے سے اور آپ کی اولاد کی آل کے وسیلے سے ہمیں گمراہیوں سے بچائے آج اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو چل رہی تھی بات، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی عظمت والی صورت ہے. کمال بات یہ ہے کہ اس کی بابی اور اس کا نقطہ بھی آپ کے شعور ہی ہیں، سبحان مولا علی. مولا علی کائنات. اس میں بزرگان اکرام فرماتے ہیں کہ جتنے اس کے اعداد ہیں قریباً 786، کچھ جفارین کے نزدیک 787 بھی ہیں، لیکن جو جمہور میں ہے عام طور پہ وہ 786 ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کم از کم اس کی اتنی خاصیتیں ہیں. اللہ سبحان 786 خاصیتیں ہیں. سبحان. اس کے بزرگوں نے الگ الگ اسما کی بھی ریاضتیں فرمائی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اسم اللہ کی ریاضت الگ ہے، رحمان کی ریاضت الگ ہے، اسم رحیم کی ریاضت الگ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اسم اللہ کی ریاضت تو اسم اعظم کی ریاضت ہے، اور اسم رحمان بھی جامع الصفات اسم ہے. سبحان. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رحمان کا اسم اپنے لیے استعمال کیا ہے سبحان. صرف. جیسے کہ سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن، کہتے ہیں کہ جو رحمان کی ریاضت کرتا ہے اسم رحمان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور اس کی تفصیل اور اس کی معنی اور اس کے معارف میں اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان. کیا بات. بہت بڑی ریاضت ہے اسم رحمان کی. بزرگان اکرام نے فرمایا ہے کہ اس کو جو شخص 29,000 مرتبہ روز اس کا ذکر کرے اور اس پر مداومت رکھے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے 40 دن کا کرا جی اور چھوڑ دیا، تو بعض کے نزدیک بعض سلاسل میں جیسے خاندان شتاریہ ہے، جی اس میں اسم رحمان کا جو ہے ریاضت کرائی جاتی ہے
تو وہ کرتے ہیں کہ 13,000 مرتبہ رات کو اور 13,000 مرتبہ صبح کو، 26,000 سبحان مرتبہ، اور 3,000 مرتبہ عصر میں۔ سبحان اللہ، اس ترتیب سے اس کی ریاضت کی جائے 29,000 مرتبہ روزانہ۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 40 دن کرے گا تو اس کی روحانیت مسخر ہو جائے گی، اور اگر کوئی اس کی مدامت 1 سال کرے گا تو اس کا سینہ کھل جائے گا، سبحان اللہ، اور اگر کوئی اس کی مدامت 3 سال کرے گا تو اللہ اس پہ قرآن کے اسرار کھولے گا، سبحان اللہ، اور کوئی اس کی مدامت اگر 13 سال کرے گا تو اس پہ کشف التفاسیر اور کشف الحروف ہو جائے گا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان، کیا بات، اتنی بڑی ریاضت ہے اس اسم رحمان کی۔ حب اور تسخیر کے معاملے میں بھی یہ اسم بڑا کمال رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی شادی کرنا چاہتا ہے کوئی کہیں، اور وہ رشتہ بے وجہ ٹھکرا رہے ہیں، جی، نہیں راضی ہو رہا ہے رشتے کے لیے۔ رشتے میں وجہیں بھی دیکھنی ہوتی ہے نا، کہ کس وجہ سے ٹھکرایا جا رہا ہے، کہ بھئی لڑکے میں کوئی عیب ہے، یا لڑکا کماتا نہیں ہے، یا نسباً لڑکی والوں سے چھوٹا ہے، تو یہ عیب ہوتے ہیں، یہ ان کو دیکھنا چاہیے اور اس میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح، تو اور اگر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے تو اس اسم کو اس نیت سے 1.25 بار پڑھے۔ چاہے لڑکی چاہتی ہے کہیں رشتہ کرنا وہ پڑھے، چاہے لڑکا چاہتا ہے رشتہ کرنا وہ پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ خود راضی ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان، اسی طریقے سے کسی شخص کی نوکری خطرے میں ہے جی، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری نوکری چلی جائے گی، میرے مخالفین مجھ پر حاوی ہیں، تو وہ 13 روز تک اس اسم کو 13,000 بار پڑھے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نوکری وہاں ایسی ہو جائے گی جیسے کسی نے باندھ دیا، سبحان اللہ، اس کو وہاں سے کوئی نہیں ہٹا سکے گا۔ سبحان، اور جو لوگ سازشیں کر رہے ہوں گے وہ خود ہی ان کے مکالے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ اسم مقدمات کے لیے بہت زبردست، سبحان اللہ، یعنی کہ اگر مقدمات میں کہیں پھنس گئے آدمی اور اس پر الزام ہے تو یہ اسم جو ہے الرحمن بہت زبردست ہے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے اس کا 13,000 مرتبہ روز پڑھ کے 13 دن میں ختم کرے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک مقصد حاصل نہ ہو جائے اس اسم کو نہ چھوڑے، تو وہ کہتے ہیں 40 دن سے زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، اور اللہ تعالیٰ اس کے حق میں کر دیتا ہے۔ حاکم کو مسخر کرنے کے لیے بھی یہ اسم بڑا باکمال ہے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ اس اسم کے صاحب ریاضت جن کی ولایت اسم رحمان پر ہو، اچھا یہ را جو ہے نا اس میں، جی، یہ بڑی کمال چیز ہے، سبحان، اور را سے جتنے بھی اسم آتے ہیں، رحمان ہوا، رحیم ہوا، رب ہوا، رافع ہوا، یہ اپنے اندر اس چیز کی بڑی صلاحیت رکھتے ہیں حکومتوں کو تبدیل کرانے کی۔ سبحان اللہ، اس کا عامل اگر چاہے تو حکومت تبدیل کرا سکتا ہے، سبحان اللہ، جس نے اسم رحمان کی ریاضت کی ہو۔ کیوں کہ اگر یہ بادشاہ وقت کے لیے یا وزیر اعظم کے لیے یا کسی وزیر کے لیے
بد دعا کرے تو وہ معزول کر دیا جاتا ہے. یہ اسم رحمان کی صفات ہیں اور اس کی ریاضت کے فائدے ہیں. اسی طریقے سے اسم رحیم ہے. اس میں ایسا شخص جو اسم رحیم کی ریاضت کرتا ہو اور اس کو روزانہ 27,000 مرتبہ پڑھتا ہو، اس کی بھی ریاضت کا طریقہ یہ ہے کہ 11,000 صبح کو، 12,000 رات کو اور 4,000 عصر میں. اگر کوئی اس کی مداومت کرتا ہے اور اس کی ریاضت کرتا ہے تو کشف الارواح میں اس کا بڑا کمال ہوتا ہے. اس کا صاحب ریاضت کسی بھی روح سے بات کر سکتا ہے، سبحان اللہ. کسی بھی روح سے رجوع کر سکتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کی ریاضت سے انبیاء، اولیاء، صالحین کی ارواحوں سے بھی بات ہو سکتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا اسی طریقے سے یہ اسم جو ہے آصب اور جنات اور جادو کے لیے بھی بڑا کمال رکھتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر ان دو اسموں کو، اللہ رحمان اور رحیم، یہ صفاتی دو اسم اور ایک ذاتی اسم کو اگر دائرے میں 66 مرتبہ لکھا جائے اور مریض کو دھو کر پلایا جائے تو لا علاج جادو کا مرض یا لا علاج بیماری سے مرض دفع ہو جاتا ہے. سبحان سبحان اللہ. اگر کوئی اس کی مداومت کرے، یعنی کہ مریض کو اس کو استعمال کرائے، بعض کے نزدیک 40 روز ہے، بعض کے نزدیک 66 روز ہے. اب یہ اس کی ریاضت پہ بات ہے، اس کا صاحب ریاضت کتنا متقی پرہیزگار ہے، صحیح تو اتنی جلدی مریض کو فائدہ ہو جاتا ہے. صحیح. بعض کے نزدیک تو وہ کہتے ہیں کہ اگر صاحب ریاضت ہے تو ایک دفعہ کا پلانا ہی کافی ہے. سبحان اللہ، سبحان. اسی طریقے سے اسم رحیم کو وہ لوگ اپنی ریاضت میں رکھتے ہیں جن کے دل سخت ہوتے ہیں. اللہ. یعنی کہ سختی ہوتی ہے نفس میں اور دل میں ان کے، کہ ان پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا یا کوئی چیز ان کے اندر ایک رقت یا خشیت نہیں پیدا کرتی. اور سلوک کے راستے میں خشیت کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے. یہ راستہ خشیت کے بغیر نہیں ہوتا. خاص بات ہے اس راستے کی. جن کے دل سخت ہوتے ہیں نا، وہ اس راستے پہ نہیں چل پاتے. اس راستے میں خشیت کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھو ہم سے جو روزہ رکھوایا جاتا ہے وہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہمارے دل ہم نرم پڑیں اور اس میں خشیت پیدا ہو. خشیت نہیں ہوگی تو خدا کا خوف نہیں ہوگا، اور اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو تقویٰ نہیں ہوگا. تو اس لیے اس راستے میں، چونکہ یہ راستہ تقوی کا راستہ ہے اور تقویٰ جو ہے وہ خشیت کے بغیر نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جن کا دل نرم نہ ہوتا ہو اور اس میں خشیت پیدا نہ ہوتی ہو، وہ اسم رحیم کی ریاضت کریں. اور روزانہ اس اسم کو 3,000 مرتبہ پڑھ کے، پانی پہ دم کر کے، اور اسم رحیم کو 19 مرتبہ لکھ کے اور پانی سے دھو کر پئیں.
تو ان کے دلوں میں خشیت پیدا ہو جائے گی، رقت پیدا ہو جائے گی ان میں۔ اسی طریقے سے بعض بچے بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، جو پڑھتے نہیں ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے ہیں، ان کو بھی اگر یہ اسم 19 مرتبہ لکھ کر اور دھو کر پلایا جائے تو وہ بھی فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ اور دل کی سختی اس راستے میں ایک بہت بڑا مرض ہے۔ بے شک۔ کیوں کہ یہ راستہ سوز و گداز کا راستہ ہے، اور جب تک دل میں سختی رہتی ہے سوز و گداز نہیں پیدا ہوتا، اور جب سوز و گداز پیدا نہیں ہوتا نا تو اللہ اور رسول کی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ اسم رحیم جو ہے اس کام کے لیے بھی بہت زبردست ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرد بہت سخت طبیعت ہوتے ہیں، ان کی بیویاں ان سے پریشان ہوتی ہیں ان کی سخت طبیعت کی وجہ سے، کہ وہ جائز ناجائز ان کی طبیعت میں سختی رہتی ہے۔ جائز سختی تو مرد کی بہتر ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، ہونی چاہیے اس میں، لیکن ناجائز سختی جو ہوتی ہے نا ہر وقت کی، وہ بری ہوتی ہے۔ تو جو عورتیں ایسی بات کا شکار ہیں کہ ان کے مرد جو ہیں وہ بیجا سختیاں کرتے ہیں اور بیجا ان سے سخت مزاج رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی اسم رحیم جو ہے نا وہ بہت زبردست ہے۔ 1900 مرتبہ اگر پڑھ کے وہ پانی یا چینی پہ دم کر کے اپنے شوہر کو پلائیں، یا اگر اتنا ٹائم نہ ہو تو 19 مرتبہ لکھ کر دھو کر پلائیں، چاہے آٹا گوندھ کے روٹی بناتے ہیں، چاہے ہانڈی میں ڈال کے پکا لیں، جس طرح بھی چاہے اگر وہ کر سکتی ہو نا وہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے شوہر نرم دل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جن کی بیویاں سخت دل ہوتی ہیں اور وہ شوہر کی بات کو برداشت نہیں کرتی، ناراض ہو جاتی ہیں، غصہ کرتی ہیں، لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، ان شوہروں کے لیے بھی یہ اسم بہت زبردست ہے۔ وہ بھی اگر اس کو اسی طرح سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جو بیوی ہیں ان کی وہ فرما بردار ہوں گی۔ تو یہ باقی تو بہت اس کے بے شمار اس کے فوائد اور اس کے کمالات ہیں، لیکن یہ مختصر کر کے بتا دیے۔ جی جزاک اللہ۔ انشاءاللہ میاں ایک کلام ہم سنتے ہیں، اس کے بعد سوالات کی طرف آئیں گے۔ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سب سے یہ کہوں گا کہ خانقاہ کا جو آفیشیل نمبر ہے اس 030769811717 اس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کلام کے بعد آپ کے سوالات لیے جائیں گے، اور کومنٹس کے اندر جو آپ اپنے سوالات کر رہے ہیں انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، کومنٹس کے اندر جو سوالات ہیں وہ بھی انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ مدینہ چھوڑ آئے ہیں، 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 مدینہ چھوڑ آئے، اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں،
اثاثہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں خدا کا گھر بھی چھوٹا نبی کا ستانہ بھی خدا کا گھر بھی چھوٹا نبی کا ستانہ بھی لگا ہے دوہرا غم آقا مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینے کے در و دیوار راستے سب چمکتے ہیں مدینے کے در و دیوار راستے سب چمکتے ہیں ہوا گے ختم میزاب مدینہ چھوڑ آئے ہیں ذرا سا عطر لے کر مشک و نافہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ 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 چھوڑ آئے ہیں جہاں سے ساری دنیا میں اجاگر فیض جاری ہے جہاں سے ساری دنیا میں اجاگر فیض جاری ہے بقیع پاک میں زہرا کا روضہ چھوڑ آئے ہیں بقیع پاک میں زہرا کا روضہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ 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 چھوڑ آئے ہیں جزاک اللہ خیرہ۔ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی بارگاہ میں سائل کا سوال کہتے ہیں کہ عماد اللہ نام ہے، ان کی بہن ہے ریما ان کا نام ہے۔ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی بارگاہ میں سلام میاں حضور، میری بہن کے چہرے کے اوپر بال نکلتے ہیں، ہارمونز کا ٹیسٹ کروایا وہ بھی کلیئر ہے، اور پیریڈز وغیرہ کے بھی معاملات نارمل ہے،
لیکن اس کے باوجود چہرے کے بال ختم نہیں ہوتے، اور اس کے رشتے میں بھی کافی رکاوٹ ہے، اور جہاں رشتہ کرنا چاہتی ہے وہاں رشتے کے معاملات نہیں ہو پاتے، اس کا حل ارشاد فرمائیں۔ ایک درخت ہوتا ہے جھاؤ، کیا نام ہے؟ جھاؤ، چھاؤ۔ اس میں پتے نہیں ہوتے، ٹہنیاں ہوتی ہیں، بس باریک 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 وہی پتے ہوتے ہیں اس کے۔ اس کو جلا لیا جائے، اس کی راکھ کر لی جائے، صحیح۔ اور سرنجان، تلخ اور نمک، ان 3 چیزوں کو ملا کے نا اس کو پیسٹ بنا کے پانی سے جب ویکس وغیرہ کرائیں تو اس کے بعد اس کا لیپ کر لیں روزانہ، جی، تو اس سے بال مردہ بھی ہو جاتے ہیں اور مسام بند بھی ہو جاتے ہیں۔ صحیح تو یہ بہت اچھا نسخہ ہے اس کا۔ صحیح۔ اور یہ بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہارمونز جو ہے نا، میل ہارمونز جی، بن رہے ہیں ان کے، صحیح تو اس کا خیال کریں ذرا یہ صحیح کہ اس کی دوا لیں، صحیح۔ کیونکہ یہ جب تک ہارمونز ڈسٹرب نہیں ہوتے، فیمیل ہارمونز بند ہوتے ہیں، ہارمونز صحیح میل بننا شروع ہو جاتے ہیں، صحیح تو اس وقت یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ نسخہ ہے، یہ کرنے استعمال انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اور رشتے کے حوالے سے بھی ہے؟ اگر ان کا رشتہ نہیں آ رہا ہے تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 سبحان الذی خلق الازواج، یہ والی آیت پوری روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں، آگے پیچھے درود شریف، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا رشتہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک آپ کے مرید ہیں میاں حضور، نام ہے عبداللہ ان کا، کہتے ہیں کہ میاں حضور میری شادی کو کافی عرصہ ہوا، لیکن زوجہ جو ہے وہ حمل وغیرہ کے معاملات نہیں ہوتے، اور ہوتے ہیں تو وہ گر جاتا ہے، اس کا کچھ حل ارشاد فرمائیں۔ حمل کے لیے اس میں مختلف معاملات ہوتے ہیں، دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ گویا کوئی مرض تو نہیں ہے روحانی یا جسمانی، بعض اوقات یہ ایک اٹھرے کی وجہ سے بھی، ایک مرض روحانی اٹھرا ہے جس کو عربی میں صبیان کہتے ہیں، صحیح اور ہندی میں اٹھرا کہہ دیتے ہیں، صحیح ہندو اس کو مسان کہتے ہیں۔ صحیح تو یہ مختلف، یہ مرض ایسا ہوتا ہے کہ جو یا تو حمل ٹھہرنے نہیں دیتا، یا حمل ٹھہرتا ہے تو فوراً گر جاتا ہے۔ صحیح تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنا باقاعدہ روحانی علاج کرائیں۔ صحیح اگر کوئی روحانی معالج نہیں ملتا ان کو تو سورہ مزمل شریف ٹھیک روزانہ 11 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پیا کریں، صحیح ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ واللہ الخالق الباری المصور، یہ سورہ حشر کی آخری آیتوں میں ہے، جی یہ بار آخری آیت ہے بالکل، واللہ الخالق الباری المصور، یہاں تک 313 مرتبہ 2 کھجور اور 1 گلاس دودھ پر دم کریں سبحان اللہ۔ روزانہ۔ 1 کھجور شوہر کھائے، 1 کھجور بیوی کھائے، آدھا دودھ شوہر پیے، آدھا دودھ بیوی پیے، کچھ عرصے کریں، کم از کم 90 روز تک، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ مرض بھی ہے تو بھی اس سے شفا ہو جائے گی اور حمل ہو جائے گا۔ سبحان۔ اچھا میاں، یہ کامن مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کی وجہ سے بہت سارے گھر خراب ہوتے ہیں، بہت ساری بچیوں کے رشتے ختم کر دیے جاتے ہیں کہ تمہارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور پھر شوہر کو جو ہے وہ رغبت دلائی جاتی ہے دوسرے نکاح کی طرف، اور تنازعات، اور یہ اصل بہت میں ساری جس عورت میں یہ کمی ہونا کہ اس میں بانجھ پن ہو رہا ہو جی یا اولاد نہ ہوتی ہو، جی ٹیسٹ بھی کرا لیے ہیں، صحیح ٹیسٹ آتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی ہے، ایسی لڑکیوں کو 2 چیزیں کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہ فاسٹ فوڈ چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک چکن وغیرہ سے پرہیز کر لینا چاہیے، صحیح یہ جتنی فارمی آئٹم ہے نا جی ان سے پرہیز کر لیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ جی کم از کم جی مچھلی کے انڈوں کا استعمال کریں۔ سبحان اللہ، آنی جس کو کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر یہ کر لیتی ہیں جی اور اس سے پرہیز کر لیتی ہیں اور یہ کر لیتی ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ بانجھ عورتوں کو بھی اولاد ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ مچھلی کے انڈے میں عورت کے لیے ہارمون پیدا کرنے کی ایک عجیب خاصیت ہے۔ سبحان اللہ۔
اگر یہ کرتی ہیں کہ ہفتے میں 2 دفعہ کم از کم مچھلی کا انڈے کا تل کے، جیسے عام انڈا تلا جاتا ہے ایسے ہی جی تل لیتے ہیں، وہ اس کو جی بنا لیتے ہیں، اور وہ ذائقے والا ہوتا ہے، ٹیسٹ میں ہوتا ہے، کھانے میں ماشاء اللہ. کھایا جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آرام سے کھا لیا جاتا ہے. صحیح تو یہ 2 کام ضرور کریں. ایک تو یہ کریں کہ جتنے بھی فارمی آئٹم ہے، فارمی انڈا ہے، فارمی مرغی ہے، صحیح فاسٹ فوڈ ہے جس میں فارمی مرغی استعمال ہوتی ہے، جی اس سے پرہیز کر لیں. صحیح ایک بات. دوسری بات یہ استعمال کریں. اور تیسری بات جو یہ عمل بتایا ہے نا اسما کا، صحیح وہ عمل کریں. انشاءاللہ تعالی 99% امید ہے صحیح. کہ اولاد ہو جاتی ہے. اچھا یہ اس آنی کے جو انڈے ہیں، مچھلی کے انڈے، مرد اگر کھائے تو اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان بالکل ہوگا؟ بتایا، فائدہ مرد کو بھی ہوتا ہے. اچھا اگر اس میں ہارمونز کی کمی ہے یا اس میں جرثوموں کی کمی ہے جی تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے. صحیح اس میں یہ ہے کہ یہ جو جرثومے ہیں اولاد کے لیے میل یا فیمیل میں پیدا کرنے کی بڑی اچھی صلاحیت ہے، لیکن عورتوں پہ اس کا اثر بہت ہے. اچھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے فرمایا ہے بیضہ، یعنی کہ انڈا، انڈا مرغی کا دیسی انڈا. صحیح جس مرد میں کہ اولاد اس کی وجہ سے نہ پیدا ہوتی ہے، وہ دیسی انڈوں کا استعمال کرنا شروع کرے صحیح تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ہوگی، کیوں نہیں ہوگی. صحیح. جزاک اللہ خیر. سید علی فراز صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے گستاخانہ وسوسے آتے ہیں اور جادو جنات کا 13 سال سے مسئلہ ہے، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے اور دعا بھی کیجیے. جو یہ وسوسے آتے ہیں اس قسم کے برے لوگوں کو، بعض اوقات تو یہ جناتی اور خبیثی مسئلے ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے زیادہ آتے ہیں. تو اس کا حل بہترین یہ ہے کہ جب وہ رات کو لیٹیں تو اپنی ناف میں اپنے شہادت کی انگلی رکھے صحیح اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کو 33 مرتبہ پڑھے صحیح اور دم کرے. اور روزانہ اس کی ایک تسبیح پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو چھری سے کاٹ کر پیے. جب چھری سے پانی کاٹے تو یہ سمجھ لے کہ میں اپنے شیطان کو کاٹ رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان. اور یہ پیے وہ. صحیح اسی طرح اگر اس کے ساتھ سورہ فاتحہ صحیح 41 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے پیے گا تو اور زیادہ مؤثر ہو جائے گا. اس سے بالکل نجات مل جاتی ہے وسوسوں سے. صحیح. عمران صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ میاں حضور کی بارگاہ میں سلام، اچانک مجھے بدبو محسوس ہوتی ہے اور کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اس کا کچھ حل ارشاد فرمائیے اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شیطان خبیث روح آگے پیچھے ہے، یا کوئی ہمزاد اس طرح کا آگے پیچھے ہے اس کے، یا کوئی بد چیز بد خبیث شیطان یا اس کے پیچھے لگ گئے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو اگر یہ آس پاس محسوس کرتے ہیں تو اس کے لیے آیت الکرسی، چاروں کل اور سورہ برج، وہ سمائی ذات البروج، یہ 7 بار کے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں. اور تھوڑا سا پانی غسل خانے میں لے جائیں جی اور اس پانی کو اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے پہلے جسم پہ مل لیں، پورے صحیح. جسم پہ. صحیح اس سے نہائیں نہیں مل بلکہ اس کو پورے جسم پہ مل لیں. جب وہ پانی تھوڑا خشک ہو جائے پھر اس سے غسل کر لیں اس کے بعد، سبحان اللہ تو اس سے نجات مل جائے گی. سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور سائل ہیں، ان کا سوال ہے، کہتے ہیں خاتون ہے، میرے گلے میں 7 سے 8 سال ہو گئے ہیں گلٹی محسوس ہوتی ہے اور جسم کے دیگر حصوں میں بھی گلٹی ہے، اس کا کچھ حل ارشاد فرمائیں. سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، اس چیز کے لیے بڑی مؤثر صورت ہے. 41 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں بھی، صحیح اور اپنے جسم پہ بھی دم کرا کریں، ہاتھوں پہ دم کر کے جسم میں پھیریں جہاں جہاں گٹھلی ہیں، اور اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے ختم کر دے. اسی طرح ایک اور سائل ہیں، کہتے ہیں کہ انڈیا سے میرا تعلق ہے، عمر میری 26 سال ہے، پیشاب بہت زیادہ آتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی میں بھی درد رہتا ہے، اس کا کچھ حل ارشاد فرمائیں. اس کے لیے بہترین چیز ہے ازکند، اس کا اور ایک بوٹی آتی ہے اس کا نام ہے بدھاری کند. ازکند، بدھاری کند اور مصری جو ڈورے والی مصری جی. ہوتی ہے، وہ یہ سب چیزوں کو برابر وزن لے کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. 1 چمچی صبح شام دودھ سے لیا کریں.
چائے کی چمچی کبھی کھانے کی لے لیں، چائے کی چمچی دودھ سے لیا کریں، بالکل نجات مل جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد یا پہلے؟ کھانے سے پہلے لے لیں، کھانے کے 1 گھنٹے بعد لے لیں۔ صحیح۔ اسی طرح ایک اور سائل ہیں، کہتے ہیں کہ پنجاب سے میرا تعلق ہے، 14 ماہ سے میرا روحانی علاج جاری ہے، لیکن اچانک خواب آنے لگتے ہیں اور کتے سانپ وغیرہ حملہ کرتے ہیں، بہت اذیت شروع ہو جاتی ہے، اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ تھوڑا صدقہ دیں اپنا، اور ہر منگل کو اپنا صدقہ دیں، اور صدقہ گوشت پھیپڑا یا اس گوشت کی جنس میں سے کوئی بھی دیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ سونے سے پہلے 13 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور 3 مرتبہ چاروں کل، یہ اپنے اوپر پڑھ کے دم کرا کریں اور سو جایا کریں، پھر انشاءاللہ تعالی جان چھوٹ جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی طرح ایک اور سائل ہیں، کہتے ہیں کہ حصار کے لیے کوئی مجرب عمل تعلیم فرما دیں کہ جادو کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم اس سے بچ سکیں۔ حصار جو بزرگوں نے فرمایا ہے، سب سے بہترین حصار یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آیت الکرسی، چاروں کل، سورہ فاتحہ، روزانہ 3 دفعہ پڑھا کریں اس کو صبح شام۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کپڑے پہنا کریں تو 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ان پہ دم کر لیا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو جب تک وہ پہنے رہیں گے اس پہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بہت مجرب عمل ہے اس کا، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور سائل ہے، کہتے ہیں کہ دماغ میں جمے ہوئے نزلے کو ختم کرنے کا کوئی آسان سا نسخہ ارشاد فرمائیں۔ دماغ سے جمے ہوئے نزلے کے لیے اطریف الاسطو خدوس ایک آتی ہے بنی بنائی، اور خمیرہ گاؤ زبان سادہ، صحیح، دونوں لے کے برابر وزن ملا لیں، صحیح، اور آدھی چمچی صبح شام لیا کریں، صحیح، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ صحیح۔ ہمارے جتنے ویورز ہیں اکثر وہ شکایت کرتے ہیں کہ کامران بھائی آپ ہمارے کومنٹس نہیں پڑھتے ہیں، میاں حضور کو ہم دعائیں لکھتے ہیں، سلام لکھتے ہیں، تو انشاءاللہ جتنے بھی ویورز ہیں کوشش کرتے ہیں ان کے جلدی میسج پڑھ لیں۔ محمد شہزاد صاحب، انہوں نے میاں حضور آپ کو سلام بھیجا ہے، وعلیکم السلام۔ اور مروہ ہارون، انہوں نے جو ہے آپ کے لیے دعا فرمائی، سلام بھیجا ہے۔ اسی طرح مظہر حسین علوی، انہوں نے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کی بارگاہ میں سلام، اور میاں حضور سے خصوصی دعا کی درخواست، میاں حضور دعا فرمائے۔ اسی طرح کبیر شیخ صاحب کی آئی ڈی ہے، کہتے ہیں کہ میرا نام فیضان بن زلیخا ہے، ہند سے میرا تعلق ہے، اور میں جو ہے مجھے سلسلے میں استغفار پڑھنے کی اجازت عطا فرمائیں، اور میں خاص طور پر ایک جو بزرگ ہیں ان بزرگ کے قریب قلندری سلسلے سے ان بزرگ کا تعلق ہے، شیخ نظام الدین قلندر مالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے ان کا تعلق ہے۔ ماشاءاللہ، تو وہ سلام اجازت پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھنے کے، اللہ سب کو توفیق دے۔ صحیح۔ اسی طرح شیخ خان صاحب کی آئی ڈی سے کہتے ہیں کہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کے بارگاہ میں السلام علیکم، چہل کاف سے جادو و جنات کا علاج ارشاد فرما دیں۔ انشاءاللہ ایک پوری نشست ہم چہل کاف پر ہم جو ہے وہ کریں گے، تو پھر یہ سوال ان کا لے لیں گے۔ اس کے علاوہ میاں کافی احباب ہیں آپ سے عقیدت رکھنے والے، محبت کرنے والے، جنہوں نے بھی سلام کہا ہے، وعلیکم السلام، اور جنہوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین آمین، اور اللہ تعالیٰ خیر رکھے سب کے لیے۔ آخر میں میاں حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ذاتی طور پر آپ نے استعمالات سے کوئی خاص کوئی واقعہ کہ اس کے تصرفات تو بہت سارے ہیں، پوری زندگی بہت رہے ہیں، فائدے اٹھائے اس سے اور بہت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت لوگوں کو اس سے فیض پہنچوایا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ایک ہمارے ایک دوست تھے، تو ان کے والد کومے میں چلے گئے، اللہ، اب تو بیچاروں کا ان کا وصال ہو گیا،
وہ مجھ سے کہنے لگے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں اب یہ واپس ہوش میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا اچھا کیا کرنا ہے پھر؟ کہنا کچھ بتاؤ کہ کیا کریں ان کے لیے۔ تو میں نے کہا تم وہاں جا سکتے ہو؟ کہنے لگا ایک آدمی جا سکتا ہے کیونکہ آئی سی یو میں ان کو رکھا ہوا انہوں نے، تو وہ کہتے ہیں صرف دیکھ لو۔ تو میں نے کہا اگر تمہیں اجازت مل جائے جانے کی تو ایک کام کر لو گے؟ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا اگر تمہیں 10-15 منٹ مل جائیں تو وہاں بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کم از کم 1200 ورنہ 1900 بار پڑھ کے ان کے کانوں میں دم کر دینا بس۔ کہنے لگے صحیح ہے، اتنا تو میں کر لوں گا۔ میں نے کر لو جا کے۔ وہ چلے گئے، انہوں نے اجازت لے لی، انہوں نے کہا جا کے دیکھ لو آپ۔ وہ جا کے بیٹھ گئے وہاں پاس، تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1200 مرتبہ پڑھی، تو وہ سمجھے کہ اب نکال دیں گے مجھے تو میں جلدی سے دم کر لوں 1200 بار پڑھ کے۔ تو انہوں نے 1200 بار پڑھ کے دم کر دیا دونوں کانوں میں، اور پھر وہ بیٹھ گئے۔ کوئی نہیں آیا، انہوں نے کہا چلو میں 1900 کر لوں پوری۔ تو پھر وہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے 1900 بھی پوری نہیں پڑھی تھی، تو والد صاحب نے نا میرا ہاتھ وہاں رکھا تھا ان کے ہاتھ پر، تو انہوں نے میرا ہاتھ دبایا۔ اللہ، تو میں ایک دم چونک گیا، کیا ہوا؟ پھر میں نے غور سے دیکھا تو وہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگا میں نے جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیا، اور اللہ، کوئی 10-15 منٹ تک بولے مجھے تعداد کا نہیں پتا میں نے کتنی پڑھ لی پھر، اور بس میں کانوں میں دم کر رہا تھا بار بار۔ کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آنکھ کھول دی۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولا میں وہیں چیخنا شروع ہو گیا۔ اللہ، ڈاکٹروں نے دیکھا کیا ہو گیا کیا ہو گیا، ادھر سے بھاگ کے آگے کیا ہو گیا، کیوں چیخ رہا ہو؟ کہنے ہمارے ابو کو ہوش آ گیا۔ اللہ، سبحان دیکھا تو واپس ہو گئے، اور کہنے 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے ان کو چھٹی دے دی۔ کیا اللہ، اس کے ایسے میں نے بہت سارے واقعات دیکھے۔ اور ایک ہمارے جاننے والے تھے، ان کے بچے کو الٹی موشن ہو گئے، تو وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے میرے بچے کو شاید نظر ہو گئی، اس کو دم کر دو۔ تو میں نے اس کو دم کر دیا۔ اب وہ چلے گئے، اور پھر وہ واپس آئے 2-3 گھنٹے بعد، کہنے لگے وہ موشن نہیں روک رہے ہیں، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ موشن نہیں رکے تو اس کی کوئی بچے کی اللہ، گارنٹی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر؟ کہہ رہے کچھ کرو۔ میں نے کہا میں نے دم تو کر دیا، اب تم کر لو کچھ جا کے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور بے تعداد پڑھتے رہو، اور جو اس کو ڈاکٹر نے پانی، وہ پیٹ پانی دیتے ہیں نا پینے کے لیے بچوں کو، اس پہ دم کرتے رہنا، اور اس کو چمچ سے پلاتے رہنا۔ کہنے لگا اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور چمچ پلانا شروع کر دیا، تو بچہ ہر 10-10 منٹ کے بعد موشن کر رہا تھا۔ کہنے لگے جب میں نے پلانا شروع کرا دم کر کر کے، تو اس میں وقفہ آنا شروع ہو گیا، اور میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آتا اور دم کرتا اور پلاتا پانی۔ تقریباً اس میں 3 گھنٹے کا وقفہ آ گیا پھر موشن میں۔ جب 3 گھنٹے کا وقفہ آ گیا تو مجھے تسلی ہو گئی کہ یہ میرا بچہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ کہنے میں رات بھر اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہا، صبح کو وہ بچہ کھیل رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا بات ہے۔ اس طریقے سے واقعات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت ہیں۔ جیسے میں نے ایک میاں صاحب کا بھی واقعہ بتایا تھا، سبحان، تالے والا۔ تو یہ بہت کمال چیز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہمیں عطا فرمائے۔ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے وسیلے سے، وساطت سے، اور دادا مرشد کے وسیلے سے، ہمارے سلسلے کے بزرگوں کے وسیلے سے ہم چاہیں گے کہ کل بھی، کیونکہ ٹائم تقریباً مکمل ہو چکا، تو کل جو آپ کے تجربات کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس طرح کے معاملات رہیں وہ آپ ذکر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جتنے بھی احباب ہیں، ویورز ہیں، سننے والے ہیں، دیکھنے والے، ان کا بہت شکریہ
جو پروگرام میں شامل رہے، اور وہ احباب جنہوں نے کل کے اعلان کے اوپر جو قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ نے خانقاہ کے حوالے سے کیا، اپنے فنڈز وغیرہ جمع کروائے، ان کا بہت شکریہ۔ اور جس طرح مجھے انفارمیشن ملی ہے وہ تعداد ابھی تک جو ہے مجھے نظر نہیں آئی، جس طریقے سے فنڈ ہونا چاہیے وہ سلسلہ ابھی نہیں ہوا، شاید وہ میسج سب تک نہیں پہنچ پایا۔ تو اب آپ کی ذمہ داری ہے یہ میسج آپ سب تک پہنچائیں کہ الحمدللہ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری انٹرنیشنل نارتھ کراچی پاکستان کے لیے قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ نے جگہ خرید فرما لی ہے، تقریباً 1,30,00,000 روپے کے قریب، اور اب آگے اس کی تعمیرات کا سلسلہ ہے۔ اسی جو ہے پلاٹ کے اندر ایک مسجد ہے، اس کی بھی تعمیرات کا سلسلہ ہوگا۔ تو جو بھی احباب اپنے جو رشتہ دار ہیں جو مرحومین ہیں ان کے ایصال ثواب کے حوالے سے بھی فنڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور فنڈ کریں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک یہ جگہ قائم رہے گی، جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، جب تک یہ خانقاہ قائم رہے گی، یہاں جب تک عبادتیں ہوتی رہیں گی، ذکر اذکار ہوتے رہیں گے، خانقاہ کے اندر جو لوگ چلہ کشی کریں گے، عبادات کریں گے، انشاءاللہ العزیز جب تک یہ قائم رہے گی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، اور ہر بندہ جتنے بھی احباب ہیں جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، یا بعد میں اس ویڈیو کو دیکھیں گے، جب بھی یہ میسج ان تک پہنچ جائے تو اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق ضرور ضرور جو ہے خانقاہ کے ساتھ آپ تعاون کیجئے۔ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری انٹرنیشنل نارتھ کراچی پاکستان اس شعبہ جات سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ خانقاہ کے آفیشیل جو نمبر ہیں اس وقت اسکرین پر چل رہے ہیں، آپ ان اسکرین پر موجود نمبر پر سکور کر کے اپنے جو بھی معاملات ہیں، روحانی ہے، طبی ہے، اس کے حوالے سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جواہر علم روحانیت تربیتی نصاب کورس کا ایڈمیشن کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ انشاءاللہ باقاعدہ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی وساطت سے، وسیلے سے، اور ڈائریکٹ آپ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو ہو رہا ہے، تو اس سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ ایڈمیشن کے لیے جو خانقاہ کا آفیشیل نمبر ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے فیضان سے، خصوصی فیض سے مستفید فرمائے، اور جتنی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہے ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو برکات ہم سمیٹ رہے ہیں میاں حضور کے وسیلے سے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ میاں حضور دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگانیاں، اموات ناگانیاں، امراض ناگانیاں سے محفوظ فرما۔ آمین۔ ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، صحتیں، آسانی عطا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے جلیلہ سے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، ہم سے پہلے جو جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان سب کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رمضان جواہر رمضان جواہر